سارا صلاحکار کوئی قانون دے وچوں ہوئے گا تو وہ سانو فائدہ دے سکتا. میں گل کراں خدا دا بندہ بھاویں عام کپڑیاں جی بھی کیوں نہ ہوئے وہ ایک کری صدر عدالتاں نوں ہلانے والا بندہ. متی رسول کی لکھی گئی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 28 آیت سے 30 آیت تک ہم غور کریں گے. خداوند کا کلام ہمیں کچھ یوں فرماتا ہے. خداوند کے کلام میں کچھ یوں مرغوب ہے. اور پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو کہ وہ کس طرح بڑھتے ہیں. وہ نہ محنت کرتے نہ کاٹتے ہیں. تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے ان میں سے کسی کی مانند مبلس نہ تھا. بس جب خداوند میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنویر میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے تو اے کم اعتقادوں تم کو کیوں نہ پہنائے گا. پاک کلام کا پڑھا سنا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. سب بیٹھیں گے اور خدا ان کے کلام پر غور کریں گے. اگر ہم غور کریں کہ خداوند کا کلام جو آج ہمیں تربیت اور نصیحت اور ہماری ناف کو صحت بخشنے کو دیکھا جائے کہ جو شخص اور جو انسان اپنے اوپر اور اپنی سوچوں پر اپنی عقل پر ایون اپنے آپ پر امید ڈالے بیٹھا ہوتا ہے کہ یہ چیز میں خود بخود حاصل کروں گا وہ نقصان اٹھاتا. لیکن جن کا توکل خدا پر ہوتا ہے وہی ہر وقت فائدے اور اپنی زندگی میں بہترین پاتے. اب یہ دیکھا جائے خدا کی قدرت اور خدا کی ذات کچھ ایسی ہے کہ خدا کبھی بھی اپنے فیصلوں میں کسی کی تعریف نہیں سنتا اور نہ ہی کسی کا نام اس کام میں آئے تو خدا وہ بھی برداشت نہیں کرتا. کیونکہ دیکھا جائے خداوند کے بارے میں لکھا ہے وہ غیور ہے, غیرت مند ہے, اور غیرت مند شخص بھی شکار کر کے کھانا پسند کرتا ہے نہ کہ کسی کے ٹکڑوں پر پڑنا. جو اس کے شکار میں اپنا رد عمل دکھائے وہ اس کو بھی اپنا مخالف سمجھتا ہے. جب دیکھا جائے کہ ہماری زندگی کا کنٹرول خدا کے اندر, ہمیں چلانے والا, ہماری سانسوں کو بحال رکھنے والا, ایون ہمیں مہیا کرنے والا خود خدا ہے. اور جب پھر ہم یہ بھی جانتے ہوئے کہ وہ خداوند غیور ہمیں مہیا کرتا ہے تو اسی آپ ہاتھ پیر مارنے کی کوشش کریے تو نقصان ہوگا, فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے خدا کہہ رہے ہیں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے ان میں سے کسی کی مانند مبلس نہ تھا. یعنی جنہیں خدا ایک عام پودیاں درختاں خوبصورتی دے نال بہار رکھدا ہے. سلیمان کو چاہے جتنا مرضی اچھا کرتا سی لیکن انہاں تو سونا نہیں سی, کیونکہ خدا جو خود اپنے ہاتھوں سے کام کرتا ہے اس کے جیسی شان و شوکت کسی بھی نہیں ہو سکتی. اور یہاں سلیمان کا ہی کیوں کہا گیا؟ کیونکہ سلیمان جیسا بادشاہ نہ کوئی آیا اور نہ ہی کوئی سلیمان کے بعد آیا. اور یہ خدا کا اس سے وعدہ تھا کہ میں تیری دولت کو بھی بڑھاؤں گا, میں تیری شہرت کو بھی بڑھاؤں گا, اور تیری عقل مندی اور تیری دولت جیسا
نہ ہی پچھلے بادشاہ نے کوئی ہویا ہوگا نہ ہی کہ کوئی آوے گا. اور پھر خدا ایک چیز اور یہاں دکھا رہا ہے کہ چاہے سلیمان کے پاس دنیا کی عیش و عشرت تھی، وہ دنیا کا مال و متاع لیے بیٹھا تھا، وہ چاہے بادشاہ تھا، لیکن وہ بھی ایک کے متحد تھا، اس کا نام خداوند غیب ہے. وہ بھی اس کے رستوں سے پانے والا تھا، کیونکہ اس کے پاس یہ پہلے تو اتنی شان و شوکت اور اتنی دولت نہیں تھی. لیکن اگر ہم غور کریں، آج کا انسان خدا سے توقع ہٹائے ہوئے اپنی زندگی میں دوسروں پر توقع کرنا اور ان کی مدد لینا پسند کرتا. اب دیکھا جائے خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ تیرے صلاحکار بھی خدا پرست ہو، لیکن ہم کہتے ہیں جی ہمارا صلاحکار کوئی قانونی بندہ ہونا چاہیے. سارا صلاحکار کوئی قانون دے وچوں ہوئے گا تو وہ سانو فائدہ دے سکتا. میں گل کر خدا کا بندہ بھاویں عام کپڑیاں جی بھی کیوں نہ ہوئے، وہ ایک کری صدر عدالتاں نوں ہلانے والا بندہ، کیونکہ خدا اس کی حکمت کو بہت وسیع کر کے دنیا میں پیش کرتا. یہ خدا اپنے بندوں کو ایسی حکمت کے بھید دیتا کہ جن بھیدوں میں سے جب وہ کھولتے ہیں اور جن پر وہ چاہے، یہ خدا نے اپنے بندوں کو یہ ایک ول دی ہوتی ہے کہ خدا تو اپنے بندوں کی مرضی میں چھپا ہوتا ہے، لیکن خدا ان کو آگے یہ اختیار دیتا ہے وہ جن پر چاہے ان پر خدا کو رویل کر سکتے. اور دیکھا جائے کہ جب ایک داس کو خدا اتنی اچھی پوشاک پہنائے ہوئے بیٹھا، جنہیں بارے پتا بھی ہے کہ یہ دن نو پاوے ہو کی رات میں ترمیم سے ساتھ دی، اور خدا کہہ رہا ہے جی انہوں ایجی دیتی گئی ہے، جو انہوں ایجی پائی گئی ہے، دیکھی میں تینوں نہیں پاؤں گا. وہ ایک ہے محاورہ، لیکن میں اس کو کسی اور میں لیتا ہوں. وہ محاورہ کچھ ایسا کہتے ہیں ایک غریب تو بدتمیز، لیکن میں کہنا ہوں ایک تے غریب کو تو نا امید، پھر ساری عمر غریب ہی رہتا. کیونکہ اگر آپ غریب بھی ہو تو یہ آپ کی خصلت میں نہیں ہے کہ غریبی آپ کے لیے ہی ہے. غریب غربت آپ کے لیے اگر ہے بھی تو یاد رکھو اس کو تبدیل کرنے والا بھی ہے، وہ مہیا کرنے میں بھی قادر ہے. لکھا ہے یسوع فرماتا ہے مجھے دینے کا بھی اختیار ہے اور لینے کا بھی اختیار ہے، یعنی وہ قادر مطلق ہے. اب دیکھا جائے کس کو معلوم تھا کہ ساؤل گلیاں ڈھونڈنے نکلا ہے اور وہ بادشاہ کو آئے گا؟ وہ تو اپنے گھر میں شاید کما کہلاتا ہو. ایون سب سے چھوٹا کہ جنہوں ایک سکتے ہیں جی بھاجی ہوتے کو وہ کام کرایا جڑا جن کی کوئی اہمیت بھی نہیں کی جا سکتی. جدے پیو دیا گلیاں گواچیاں جو گلیاں لبا نکلے، پر گلیاں لبا نکلے ہے تیرا آج کون مل گیا؟ رب دا بندہ سمپل. اور وہ کہنے جا جنہوں رب نے چنے وہ بھی پریشان ہو گئے مینوں کیوں چھوڑ گیا، کہنا خدا تمہیں تخت عطا کرے گا. اور ایک ایتھے بھی گل ہے کہ کئیاں نوں مل رہا ہوتا پر انہاں نوں دی قدر بھی نہیں ہوتی، پھر انہاں نوں یہ بھی بھولیا ہوتا کہ رب جی اینج کیتا رب اینج بھی کر سکتا. خدا نے اگر آپ کو مہیا کیا ہے، کیونکہ دیکھا جائے سلیمان کی دولت قائم نہ رہی، کیوں؟ کیونکہ سلیمان اپنی حکمت کے مطابق نہ چلا بلکہ وہ اپنی بیویوں کی حکمت کے مطابق چلا. وہ حکمت تو نہیں تھی، حماقت ہوئی، اور حماقت کے عوض اس کی دولت جاتی گئی. بت پرستی میں پڑا تو پھر گرا. خدا مہیا کرنے پر قادر ہے، خدا کا وعدہ اس کے ساتھ قائم رکھنا تھا، لیکن اس کے ساتھ میں ایک چیز کہوں گا. آپ کہتے ہیں جی بائبل میں اتنے وعدے نے ساڑھے نہ کیوں نہیں پورا ہوتا؟ وعدہ ابھی پورا ہونا اس سے تعلق قائم ہونا ہے. اب دیکھا جائے مسیح کے ساتھ مبلس رہنے والا ترقی پاتا ہے، ایون دولت پاتا ہے، ایون شان و شوکت پاتا ہے، ایون خدا اس کو اتنا بلند بھی کیے رکھتا ہے کہ اس کی سوچوں سے بڑھ کر اس کو دیتا. آج آپ کہتے ہیں جی
کس طرح لوگ پا لیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی ہم دعاؤں میں بیٹھے رہے ہیں اور ہمیں ملا. اور یہ ہوتا ہے. آپ نے کئی گواہیاں اس مسئلہ پر سنی ہوئی ہیں کہ جو آپ کو یہ لٹرلی بتاتے ہیں کہ جی ہم کرایہ لے کر آئے تھے, آج ہم کروڑوں کی پراپرٹی کے جائیداد کی وارث ہیں. وہ کس کے عوض ہوا؟ یسوع کے عوض, نہ کسی خادم کے عوض. ٹھیک ہے, کیونکہ خادم بھی یسوع کو ماننے والا. خادم کی دعا جسے کہتے ہیں وسیلہ تو بن گیا, لیکن اس کا مین پوائنٹ ایک ہی رہا, اور اس کا نام خدا بھی یسوع. اور یسوع ہی فرمان ہے کہ دیکھا جائے باوجود سلیمان کی شان و شوکت کے وہ ان کے جیسا مبلس نہ تھا. یعنی وہ سجے اور دنا نہیں تھا. آپ جب باغات میں جاتے ہیں, آپ نیچر کو دیکھتے ہو اور آپ حیران ہوتے ہو کہ یہ خداوند کتنا مہان ہے کہ وہ اتنی خوبصورتی بنائے بیٹھا. دیکھا جائے خدا اپنی قدرت میں وسیع خدا ہے. وہ کوئی ایسا نہیں ہے جو عام سوچوں میں آ جائے. دیکھا جائے حالاتوں کو بدلنے کا کام خدا کا ہے, اور کام خدا کا ہے, اس میں پہلا قدم آپ کا ہی ہونا پڑتا ہے. اب اسی باب کے اندر ہم پڑھتے تو لکھا ہوا ہے کہ تم فکر کر کے اپنی عمر نہیں بڑھا سکتے, فقط چھوٹا کام نہیں کر سکتے. خدا کی نظر میں آپ کی عمر کو انکریز کرنا ایک بہت چھوٹا سا کام ہے, پر ایک انسان کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے. لٹرلی لوگ کہیں گے یہ موت ہے, سوچوں سے باہر کا موت ہے. عمر بڑھنا ایک موت ہے. تو جب ہم اس موضوع کو دیکھتے ہوئے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ تو اپنی عمر کو نہیں بڑھا سکتا, تو کیا پا سکتا؟ وہ ایک کہانی ہے نا, کہتے دو بھرا نکلے کرو, کسی نے کہا جی میں فراڈیاں کر کے کماؤں, اور ایک کہتا جی میں ایمانداری کے نوازے لوں گا چاہے میں کم ہی کھاؤں. اور دونوں بھائی کام کے لیے نکلے. فراڈیاں کرنے والے نے بہت جلد ترقی کر لی, بہت چھیتی کی کر لی, ترقی کر لی. جب اپنے بڑھاؤ کہتا حالے بھی مکئی آ جا, اور اس کا بھائی کہتا میں مرتا مر جاؤں گا, لیکن تیرے نوالوں میں سے ایک نوالا بھی نہیں. تو دیکھا جائے کہ کچھ عرصہ گزرا, وہ جو فراڈ پرسن تھا اس کا سب کچھ چلا گیا, بینک کرپٹ ہو, جہاں سے آغاز کیا وہاں ہی واپس آ گیا. اور اس شخص کو جب وہ ملنے گیا اپنے بھائی کو, تو اس کے بھائی کے پاس ایک اچھا مقام بھی تھا, اچھا مکان بھی تھا, اچھی گاڑی بھی تھی, اور گھر گھرانے میں سکون بھی تھا, اور چہرے پر رونق بھی تھی. تو وہ کہتے اتنی دولت حاصل کرنے کے لیے تو عمریں گزر جاتی ہے, پر تجھ کو کس طرح میں؟ کہتا تو نے اپنی قوت اور اپنی ذات پر توقع رکھ کر چلنا شروع کیا, میں نے خدا پر توقع رکھ کر چلنا شروع کیا. آج اگر یہ میرے پاس بھی ہے تو یہ بھی میرے لیے معنی نہیں رکھتی. معنی میرے لیے وہی رکھتا ہے جس نے مجھے یہ مہیا کیا, جس نے مجھے یہ دیا. That's why جب سلیمان کو بھی پوچھا گیا مانگ کی چاہیے, تو اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے میری سلطنت کی تو حدودوں کو بڑھا دے. اس نے کہا خدا نے سب کچھ تو تیرا ہی دیا ہوگا. خدا کو یہ بات اچھی لگی, ٹھیک ہے, ورنہ خدا کو ایک دفعہ کوئی انکار کرے تو خدا کی ذات کچھ ایسی ہے, خدا نے کہا یوں ہے. خدا پھر اس کو کہتا سلیمان مان کیا مانتا ہے؟ اگر خدا نے سب کچھ تیرا دیا, خدا خدا کا کہنا سلیمان
میں تینوں کہہ رہا مانگ کی مانگ، کہنا اگر خداوند تو مہیا کرنا چاہتا ہے کہ جڑے امور کو اپنے بندہ کا نہ کرنے میں نہ دے۔ اس نے پہلے حکمت نہیں مانگی، اس نے پہلے کچھ نہیں مانگا، اس نے خداوند کو مانگ لیا، اس نے خداوند کے ان وعدوں کو مانگ لیا، کیونکہ خداوند اپنے بندہ داؤد کے ساتھ ساتھ چل رہا، اس نے داؤد کے تخت کو کبھی بھی گرتے ہوئے نہیں دیا۔ اب دیکھا جائے داؤد اپنے تخت سے بھاگا آدمی، لیکن داؤد کا تخت داؤد کے ہی نام سے کہلایا، چاہے اس پر کوئی اس کا بیٹا بھی آ کر بیٹھا، لیکن وہ سدا داؤد کا تخت ہی کہلایا۔ اور ایون اس کے بعد بھی وہ سلیمان کو ملا، سلیمان کے آگے اس کے بچوں کو ملتا گیا، وہ یوسیہ کو ملا، وہ چاہے جس چیز کو ملا، لیکن وہ جب بھی کہلایا تو خدا نے تم سے یہ بات لازمی کی کہ میں نے تمہیں تمہارے باپ داؤد کا تخت دیا۔ خدا نے یہ نہیں ان کو کہا کہ یہ تمہارا تخت ہے، خدا نے سدا یہ کہا کہ یہ داؤد کا تخت ہے جو اس کی اصل نسل میں چل رہا۔ اور دیکھا جائے کہ جب خدا اپنے وعدوں پر پورا پکا کھڑا ہے تو پھر ہم ان وعدوں کو کیوں نہیں پکڑ رہے؟ آج ہم نے لوگوں کے مشوروں کو پکڑ لیے، بھائی یہ کاروبار کرو بڑا پروفٹ ہوئے گا، اے کام کر لو یہ تمہیں بڑا مل جائے گا، لیکن جن کی گل بڑھنی چاہیے وہ بڑھی۔ ہم نے اپنی ذات پر توقع رکھنا تو شروع کیا، پر جس پر توقع ہونا چاہیے تھا، کیونکہ خدا کا کلام فرماتا ہے مبارک ہے وہ شخص جس کا توکل خدا پر ہے، اور جو مبارک کہلاتا ہے وہ اپنے کاروبار میں بھی صادق نہ ہو۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، ہو نہیں سکتا کہ خدا اپنے وعدوں پر پختہ نہ رہے۔ اب یہ ہم غور کریں، جب خدا اپنے وعدوں پر پختہ ہے، خدا قائم ہے، تو پھر ہم اپنی ذات کو کیوں مشکلات میں ڈالے بیٹھے؟ کیونکہ انسانی فطرت، لیکن جن کا توکل خدا کی ذات پر ہو وہ پھر انسانی فطرت سے نہیں، وہ خدا کے کلام سے سنتے۔ کیا لکھا خوب؟ ایمان سننے سے پیدا ہوتا اور سننا کلام سے، اور ایمان ہی تو اندیکھی چیزوں کا۔ آج آپ کے حالات ماڑے ہیں تو کل نہیں تسی بہترین سوچ لو گے تو خدا دا مہیا کرے۔ یہ ایک انفلوئنسر ہے، میں نے اس کی ایک لائن سنی تھی، کہتا ہے وہ بیسیکلی غریب گھرانے سے نکلا ہوا بچہ، کہتا ہے کہ آپ زندگی میں بہترین دیکھنا چاہتے ہو نا تو پھر ان بہترین دن دیکھنے کے لیے ان کے خواب دیکھنا، تو جب آپ خواب دیکھیں گے تو آپ اپنے ایمان کا اقرار کر رہے ہیں۔ یہی تو ایمان ہے کہ وہ چیز آئی نہیں، آپ اس کا نیت رکھتے ہوئے اس پر مستند ہو گئے، اور یہی تو خداوند کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ یاد رکھ کہ تو ان سوسن کے درختوں کو بھی دیکھ لے کہ جن کو خدا اتنا شاندار لباس پہناتا ہے تو وہی خدا کیا تجھے نہیں پہنائے؟ آج ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی اس درخت کو کتنا خوبصورت بنایا گیا، اس پھول کو کتنے پیارے کپڑے پہنائے گئے، اور ہم اپنے ننگے پن کو ڈھانکنے کی کوششوں میں ہوں، تو پھر آپ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہو، کیونکہ آپ اس سے توقع ہٹا کر اپنی محنت پر توقع رکھیں۔ مجھے آج بھی کوئی پوچھے تو میں کہتا ہوں تو مجھے اپنے زور پر، اپنی ذات پر اور اپنے اوپر کوئی مان نہیں ہے، میرا مان اور میری شان، میرا توکل صرف ایک الہی ذات پر، اس کا نام خدا یسوع مسیح۔ کیونکہ دیکھا جائے جب آپ اس پہ توقع رکھے بیٹھے ہیں، آپ نے اس پر امید رکھی ہے، تو پھر یاد رکھو یہ ہو نہیں سکتا یسوع منانا لگی کھانا لگے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، نہ کسی دی لگی نہ ہی کسی دی لا سکتا کوئی۔ ہاں
وہ چاہے تے خدا دے فضل نال آسمان دے نیچے بھی کھلوا سکتا تے باقی بھی لا سکتا. کیونکہ دیکھا جائے لیکن آسمان کے اوپر زمین کے تلے صرف ایک نام بخشا گیا اور وہ نام مقدس کون ہے؟ یسوع المسیح. آج آپ کے پاس دنیا میں اعلیٰ مرتبہ پانے کے لیے ایک ایسا سپورٹ ہے, ایک ایسا آپ کی بیک بون ہے. جب آپ اس پر ہی نہیں امید ڈالے بیٹھے تو آپ کی ضرورتوں کو کون پورا کرے؟ کیونکہ اگر ہم غور کریں اسی باب کے اندر لکھا ہے کہ تم ان چڑیوں کو دیکھو جو نہ بوتی ہیں نہ کاٹتی ہیں, پھر بھی تمہارا خدا ان کو خوراک مہیا کرتا ہے. زبور نفیس کیا خوب فرماتا ہے, لکھا ہوا ہے خداوند کا خوف رکھنے والوں کو خداوند خورش مہیا کرتا ہے. کیا دیتا ہے؟ خورش مہیا کرتا ہے, خوراک دیتا ہے, کھانے کو دیتا ہے. وہ ان کو ایسی روٹی دیتا ہے جو آپ سوچ نہیں سکتے. اور دیکھا جائے جب وہ ان کو خوراک مہیا کرتا ہے تو وہ کس طرح آپ کو خورش نہ مہیا کرتا ہے. وہ جب ان کو پوشاک مہیا کرتا ہے وہ آپ کو کیوں نہ مہیا کرے گا. وہ جب ان کو رہنے کی جگہ مہیا کرتا ہے وہ آپ کو کیوں نہ مہیا کرے. وہ تو ایک جاندار جن کو جانور بھی کہا جاتا ہے, لیکن جانوروں کے اوپر خدا نے ایک کو مقرر کیا اور اس کا نام کیا رکھا؟ آدم. اور آدم نے آگے پھر ان کا نام رکھا. اگر جن کا نام آدم رکھا خدا انہوں نے مہیا کرتا تھا آدم کو نہیں کرے گا. لیکن آدم آج کا آدم اس غور فکر پر ہے کہ میں کل کیا کھاؤں گا, کیا پہنوں گا اور کیا کروں. لیکن خداوند کہتا تم یہ فکر نہ کرو کل ہم کیا کھائیں گے, کیا پہنیں گے یا کیا کریں گے. کل کی مانت کل خود فکر کریں کہ جس خدا نے آپ کو بھیجا ہے وہ آپ کو سرفراز بھی کرے گا. اگر ہم ٹرین کا سفر کریں ہم سو جاتے ہیں, ہم ٹرین کے ڈرائیور کو نہیں جانتے. اگر ہم ایئرپلین کا سفر کریں ہم سو جاتے ہیں, ہم پائلٹ کو نہیں جانتے. اگر ہم بس کا بھی سفر کریں ہم اس میں بھی سو جاتے ہیں, ایون ہم ڈرائیور کو نہیں جانتے. تو پھر جس خداوند غیور الہی ذات یسوع کو ہم جانتے ہیں جو ہماری زندگی کا والی وارث اور اس دنیاوی سفر میں ہمارا چلانے والا ہے, تو جب ہم اس کو جانتے ہیں تو پھر ہم اپنی فکروں میں کوئی مشکل. پھر غور کی بات یہ ہے کہ یہاں ہم اپنی ذات پر غور کر رہے ہیں, ہم نے اس پر کبھی غور نہیں کیا. آپ اگر کہہ رہے ہیں جی آپ کو مہیا نہیں ہوا تو آپ نے الہی ذات کو بھی جانا نہیں, آپ نے یسوع کی قدرت کو پہچانا نہیں, آپ ابھی یسوع سے بہت دور ہیں, آپ نے یسوع کی جلال کو دیکھا نہیں. لیکن اگر آپ کی آنکھیں مسیح خدا یسوع پر لگی ہوئی ہیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ کے خطے کبھی خالی نہیں ہو سکتے, بلکہ آپ کی حدودیں بھی بڑھیں گی جس طرح خدا نے غیور نے ابھی اس کی حدود. تو پھر لازمی ہے کہ اپنی ذات کو اپنے اوپر توکل نہ کرنے دو. وہ زبور نہیں کہتے تو آنکھ ہے میری جان مبارک خدا تے او سے داہینا پوتر صدا. جب ہماری روح ہمارا جسم اس مبارک خدا کا نام اور اس پر توکل کرنا شروع کر دے گی وہ ہمیں مہیا کرنا شروع کر دے گا اور ہمیں ایسا مہیا کرے گا. لکھا ہے کہ اس کا وعدہ ہے کہ تیرے گھر میں بھی پرانا اناج ختم نہ ہوگا, میں تیرے گھر میں نیا اناج بھیج دوں گا. سو لازمی ہے اپنی زندگیوں پر خود ترس کھانا بند کرو اور خدا کو اپنی زندگی میں کام کرنے دو. سو پاک کلام کا پڑھا سنا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت اور ہمارے باپ کے لیے جلال کا سبب بنے. مسیح خدا کی یسوع کے وسیلہ سے آمین.